اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ باوز بلندتر صلوات۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، درس عقائد اسلامی کے عنوان سے آج ہم بحث شروع کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ کے عنوان سے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے توحید کے بارے میں بحث کی تھی، عدالت کے بارے میں بحث کی تھی، نبوت کے بارے میں بحث کی تھی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں بحث کی تھی۔ اس کے بعد بقیہ گزشتہ جو درس تھا وہ بقیہ اماموں کے بارے میں درس تھا۔ آج ہم یہ چند گفتگو جو ہوں گی 4 سے 5 تک انشاءاللہ، تو امام زمانہ کے ذات کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ یہ تمام دروس کو سنیں گے اور تمام مومنین تک بھی اس درس کو ضرور شیئر کریں گے۔ امام زمانہ ہمارے 12ویں امام ہے جو پردہ غیب میں رہ کر ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا منصب ہے کہ خدا جسے چاہے ہدایت کے لیے انتخاب کرے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ امام ہے جس کی امامت کا دور جو ہے بہت زیادہ طولانی رہے، کیونکہ سب سے پہلے کہ اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے خدا نے ہادی تعین نہ کیا ہو۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے خدا نے ہادی کو معین کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اب جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ہادی کون سا ہے؟ تو خدا متعال نے ہماری ہدایت کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے وقت کے امام زمانہ کے دور کے انسان ہے جو اپنے وقت، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہر شخص کو، ہر انسان کو جو ہے اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام کون سا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے وقت کا امام کون ہے؟ میں نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آیا میرے وقت کا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ ہم کبھی سوچے تو صحیح اپنے وقت کے امام کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ امام تو ہر شخص سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ پردہ غیب میں دراصل امام نہیں ہے، ہم پردہ غیب میں ہیں۔ وہ امام جب آئیں گے تو ہمارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہر شخص کا جو ارادہ تھا، ہر شخص جو کام تھے، وہ امام کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ لہذا ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں، امام زمانہ کے بارے میں بحث کریں، امام زمانہ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا کم از کم مطالعہ کریں، اپنے وقت کے امام کی معرفت تو حاصل کریں۔ کہ بھئی کوئی پوچھے کہ آپ کے وقت کا امام اب کون ہے، تو اسے جواب دیں کہ ہمارے وقت کا امام زمانہ امام مہدی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ امام کے متعلق گفتگو کریں، گفتگو سنیں، ان محافل مجالس میں ضرور جایا کریں جن محافل مجالس میں جو ہے امام زمانہ کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان 5 گفتگو میں کوشش کریں گے ہم کہ آپ اذان کی بارگاہ میں جو ہے امام زمانہ کے متعلق جو ہے مواد کو بیان کریں گے۔ اور ہماری بحث امام زمانہ کے متعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام کی معرفت حاصل کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مر گیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ہو، ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ، تو اس کی موت گویا جہالت کی موت ہے۔ جہالت کی موت یعنی وہ غیر مسلم ہو کے مرا ہے، وہ کافر ہو کے مرا ہے، کیونکہ عالم وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اور خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور جاہل وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کی بات نہیں مانتا، خدا کے احکام کو نہیں مانتا، وہ جاہل ہے۔ تو جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ہو تو گویا اس نے بھی اپنے کیا ہے وقتی امام جس نے معرفت حاصل نہ کی ہو تو وہ گویا جہالت کی موت مرا ہے، گویا وہ کفر کی موت مرا ہے، گویا وہ غیر مسلم کی موت مرا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اچھا، امام زمانہ کی جو زندگی ہے وہ ایک عجیب زندگی ہے۔ سب سے پہلے امام زمانہ کا جو ولادت جو ہوتی ہے امام کی 15 شعبان کو 255 ہجری میں امام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ امام زمانہ کے والد گرامی امام حسن عسکری ہے اور والدہ گرامی جو ہے اس کی جناب بی بی نرجس خاتون جو باعظمت خاتون ہے، اور امام زمانہ کی کنیت اور اسم وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو پیغمبر کا اسم ہے وہی امام زمانہ کا نام ہے، جو پیغمبر کی کنیت ہے ابوالقاسم وہی امام زمانہ کی جو ہے کنیت ہے۔ تو ناظرین محترم، امام زمانہ جو ہے پیغمبر اسلام کا 12واں جانشین ہے، امت کا ہادی ہے، جو خدا کے اذن سے امام بنا ہے۔ اچھا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف جو وہ امام ہے جو 4 سال تک اپنے والد کے ساتھ جو ہے مخفی طور پر پنہانی صورت میں اپنے والد کے ساتھ جو اس نے زندگی گزاری ہے، یعنی ہر کسی کے سامنے امام زمانہ نہیں ظاہر ہوتے تھے، نہیں آتے تھے۔ امام حسن عسکری جو امام زمانہ کا والد گرامی ہے، تو امام حسن عسکری اپنے خاص اصحاب سے امام زمانہ کا تذکرہ کرتے تھے اور امام کی جو معرفی ان سے کرتے تھے، میرے بعد اب یہ تمہارا امام ہوگا، تمہارا۔ وہ ہر کسی کو امام حسن عسکری نہیں بتایا کرتے تھے، بلکہ خاص اصحاب جو تھے امام حسن عسکری ان کو بتایا کرتے تھے کہ میرے بعد اب یہ امام زمانہ امام مہدی جو ہے آپ کا امام ہے۔ اچھا، 4 سال میں امام زمانہ کو جو ہے منصب امامت سونپا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری شہادت کے بعد جو ہے امام زمانہ امامت کے منصب تک پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے حیران کن بات نہیں ہے کہ امام زمانہ کو 4 سال کی عمر میں جو ہے ملا ہے منصب امامت، نہیں، بلکہ امامت و نبوت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ خدا جسے چاہے جس عمر میں جب چاہے جسے چاہے اپنی بندگان خاص میں سے اسے انتخاب کرے، چاہے خدا کی مرضی جسے چاہے نبی کے بطور نبوت اسے دے دے یا کسی امامت دے دے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو ناظرین محترم، امام زمانہ کو 4 سال کی عمر میں جو ہے منصب امامت ملا ہے۔ اچھا، تو یہ قرآن سے کیسے بات ثابت کریں کہ بھئی خدا نے واقعاً کسی اوروں کو نبوت دی ہے بچپنے میں؟ ہاں، آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا بیٹا ہے جس کا باپ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں
تو لوگ جناب مریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے دنیا میں آیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ بی بی مریم کو کہا گیا کہ تم چپ کر روزہ رکھو، تم کسی سے بات مت کرو، صرف اس بچے کی جانب اشارہ کر کے کہو گے ان سے پوچھو۔ جب اس وقت جو لوگ آئے تھے، یہودی آئے تھے، جناب بی مریم سے پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کیسے دنیا میں آیا، تو اس وقت بی مریم جناب عیسیٰ کی جانب اشارہ کرتی ہے، جناب عیسیٰ کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، ان کی جو بیانی قرآن نے نقل کی ہے کہ کیف نقلب من کان فی مہد صبیا، ہم اس بچے سے، چھوٹے سے بچے سے کیسے بات کریں کہ در حالانکہ وہ بچہ گہوارے میں ہے، چھوٹا ہے، من کان فی مہد صبیا، چھوٹے عالم میں ہے۔ اچھا، تو یہ جب سنا تو جناب عیسیٰ نے اپنا تعارف کس انداز سے کرایا ہے۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں قال انی عبداللہ، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور خدا نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور خدا نے نبی بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جناب عیسیٰ وہ ہیں جو بچپن میں ہے، یعنی دنیا میں تازہ آیا ہے، ایک دن میں آیا ہے، ایک دن کا ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ بول رہا ہے اذن خدا سے اور کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور خدا نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے، میں آپ کا نبی ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک نبوت و امامت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ کوئی عمر کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک جو ہے شائستگی، لائق ہونا اہمیت رکھتا ہے کہ یہ امامت کا اہل ہے یا نہیں ہے، نبوت کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ امامت کے لیے عمر کا بڑا ہونا جو ہے اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ امامت کے لیے اہمیت کی حامل وہ ہے کہ خدا جس سے امامت کے لیے انتخاب کرے وہی امام بنتا ہے، وہی نبی بنتا ہے۔ یہ ہم تو آپس میں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو عمر میں بڑا ہو ہم اسے اپنا قاضی منتخب کرتے، اسے ہم اپنا بڑا ہادی منتخب کرتے، نہیں، خدا کے نزدیک عمر کی قید نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک جو ہے وہ معیار علم لدنی ہے، معیار عصمت ہے، معیار انتخاب ہے کہ جس کو خدا نے انتخاب کیا وہی نبی اور امام ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ کو بچپنے کے عالم میں نبوت ملی ہے۔ جناب قرآن کیا کہتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے لو، اور ہم نے اس کو حکم نبوت بچپن میں ہی دے دی۔ جناب یحییٰ کو جو ہے بچپنے میں بھی ملی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ سوال اعتراض کا جواب حل ہو گیا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور سمجھ میں آگیا ہو گیا کہ بھائی خدا کے نزدیک نبوت اور امامت کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں۔ اسی طرح امام زمانہ کو بھی جو ہے بچپنے میں 4 سال کی عمر میں امامت کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ اچھا، اور امام کی عمر جو ہے اب تک بڑی عمر ہے، یعنی اب تک امام زمانہ کی عمر بڑی ہے۔ آیا خدا کے نزدیک، خدا کے عالم میں خدا کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہو گزرے ہیں جن کی عمریں بڑی ہوں گزری ہو؟ ہاں زن محترم، بالکل۔ آئیے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ عمر طولانی ہونا ناممکن نہیں، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے انبیاء، کچھ ایسی شخصیات تاریخ عالم انسانیت میں ہو گزرے ہیں جن کی عمریں بہت بڑی ہیں، اور جس طرح جناب نوح ہے، اس کی 950 سال عمر جو ہے صرف نبوت میں، اس طرح اس کی عمر جو ہے اور 2500 سال سے مثلا بتا رہے ہیں تاریخ میں، لیکن اس کی نبوت کے عہدے میں جو ہے 950 سال عمر ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مرضی ہے جس کی عمر جتنی کرے، جس کی جتنی لمبی عمر کرے، جس کی جتنی چھوٹی عمر کرے۔ اور اسی طرح جناب خضر اور جناب عیسیٰ جو ابھی تک زندہ ہے، جناب خضر جو ہے جناب عیسیٰ کے دور یا اس سے پہلے ہے، اور جناب عیسیٰ وہ نبی ہے جو پیغمبر اسلام سے پہلے 600 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی دور نبوت ہے۔ تو جناب عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا جسے چاہے جتنی عمر دے دے،
خدا کی مرضی ہے. خدا نے جس طرح جناب عیسیٰ کو، جناب خضر کو لمبی عمر دے دی ہے، اسی طرح جناب امام زمانہ کو، امام مہدی اللہ تعالیٰ شریف کو بھی خدا نے اتنی لمبی عمر دی ہے. عجیب حیرت ہے مسلمانوں پر، کہتے ہیں کہ بھی شیطان اب تک زندہ ہے. شیطان جناب آدم کے زمانے کا ہے. شیطان کہتے ہیں کہ بھئی شیطان زندہ ہے، ہر کسی کو جو اوپر کرا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. شیطان پر بہکانے کا ان کا یقین ہے کہ شیطان عالم غیب میں رہ کر اور تا حیات ابھی تک زندہ ہے، وہ زندہ رہ کر غیب میں رہ کر لوگوں کو بہکا سکتا ہے. ارے ان کو پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں جانشین امام مہدی پر یقین نہیں ہے کہ وہ پردے غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو امام کے منکر ہیں، امام زمانہ کے انکاری ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان پر ان کا یقین ہے کہ شیطان تو عالم غیب میں رہ کر بہکا سکتا ہے، لیکن امام زمانہ اب کوئی غیب میں نہیں ہے. لہذا حضرت محترم، جس طرح خدا نے جناب عیسیٰ کو اتنی لمبی عمر دی ہے، جناب خضر کو لمبی عمر دی ہے، اسی طرح اور انبیاء کو بھی لمبی عمر دی ہے. اسی طرح امام مہدی کو بھی خدا نے لمبی عمر دی ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے، تاکہ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچائے، تاکہ لوگوں کو خدا کا آیا ہوا جو دین ہے اس کی تعلیم دے، تربیت کرے. تو ناظرین محترم، آج کا یہ درس تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بارے میں بحث کریں گے. امید کرتے ہیں یہ درس آپ کو ضرور پسند آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.